بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حقیقت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دنیا میں بہت سارے کرکٹرز نے سیاست میں قدم رکھا، ان کے ساتھ کیا حال ہوا؟ سب کا نصیب عمران خان جیسا نہیں تھا۔ سچن ٹنڈولکر لٹل ماسٹر، ایک عظیم کرکٹر، 2012 میں راجیہ سبھا کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کو اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں سینٹ ہوتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر کا ایک انتہائی ناکام ترین سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ان کی شدید بے عزتی بھی ہوئی۔ ان کے ٹنیور میں 400 دفعہ راجیہ سبھا کا اجلاس ہوا اور وہ صرف 29 دفعہ پیش ہوئے۔ انہوں نے صرف 22 سوال پوچھے پورے ٹنیور میں، نہ کوئی بل پیش کیا، جس کو پورا بھارت سر پر بٹھاتا رہا۔ پارلیمنٹ میں اس کو کسی نے بولنے تک نہ دیا۔ اب وہ سیاست سے باز ہی رہے۔ سر جے سوریا کرکٹ کا ایک عظیم نام ہے۔ وہ بھی کیا دن تھا جب جے سوریا کھیلا کرتا تھا۔ 2010 میں ان کو ٹیم سے نکالا تو انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے یونائٹڈ پیپلز فریڈم کی جانب سے اپنے آبائی حلقے ماٹارا سے 74,352 ووٹ لے کر زبردست کامیابی حاصل کی اور پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ وہ پوسٹل سروس کے ڈپٹی منسٹر رہے اور لوکل گورنمنٹ میں بھی ڈپٹی منسٹر رہے، مگر بری طرح فلاپ سیاستدان رہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ الیکشن نہیں لڑا۔ سرفراز نواز پاکستان کے اچھے باؤلر تھے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پارلیمنٹ کے رکن بنے اور نواز شریف کے نیچے سپورٹس بورڈ کے وائس چیئرمین رہے۔ نواز شریف خود چیئرمین تھے، کوئی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ سرفراز نواز نے بے نظیر کے وطن واپس آتے ہی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ پھر 2011 میں MKM کو جوائن کیا۔ عمران خان پر شدید تنقید کی۔ آج وہ سیاست میں کہیں نظر نہیں آتے۔ نوجوت سنگھ سدھو، اس کو آپ پاکستان کی ماروی میمن اور فضل الرحمان سمجھ سکتے ہیں۔ یہ شخص بہت ہی بے شرمی کے ساتھ ہر اس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے جو اقتدار میں آنے والی ہو، یا اس کا اقتدار چل رہا ہو، یا اس کا اقتدار میں آنے کا ذرا سا بھی چانس ہو۔ 2004 میں انہوں نے BJP جوائن کی، امرتسر سے انتخاب لڑا، جیت گئے، پارلیمنٹ پہنچے، کچھ نہ کیا، کبھی کوئی پارٹی کبھی کوئی پارٹی۔ پھر مودی سرکار کی تعریفوں میں زمین آسمان کیا۔ پھر ایسا ٹائم آیا کہ دلی میں ایک موومنٹ چلی عام آدمی پارٹی کی، جس کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو نوٹنکی اور ڈرامے باز کہتے تھے۔ پھر انہی کی پارٹی میں شامل ہوئے۔ وہاں سے بھی گھاس نہ ڈلی تو ساری عمر کانگریس کو گالیاں نکالنے والے، راہل گاندھی کا مذاق اڑانے والے اور کانگریس کو برا بھلا کہنے کے بعد انہوں نے کانگریس جوائن کر لی، اس امید پر کہ اگلے الیکشن میں جیت کر وہ وزیر بنیں گے۔ اظہر الدین ایک مشہور کرکٹر، اور حال ہی میں ان پر ایک فلم بنی جس کا نام تھا اظہر۔ اس فلم نے بہت اچھا بزنس کیا۔ اس فلم کے ہیرو عمران ہاشمی تھے۔ اظہر الدین 2005 میں کانگریس کے پلیٹ فارم سے مراد آباد سے پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ سیاست کتنا مشکل کام ہے ان کو تب پتہ چلا۔ بری طرح پٹ گئے، سیاست میں کچھ نہ کر سکے۔ کبھی ان پر جوئے کا الزام، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ بہرحال وہ ایک ناکام سیاستدان ہی رہے۔ ارجنا رانا ٹنگا کو کون نہیں جانتا؟ سری لنکا کرکٹ کو نئی پہچان دینے والے ارجنا رانا ٹنگا 2001 میں سیاست میں قدم رکھا، کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ رہے، آج کل یہ وزیر تھے۔ ان کی کوشش ہے کہ دنیا آ کر سری لنکا کی خوبصورتی دیکھے۔ اس بات کا کریڈٹ تو بہرحال ان کو جاتا ہے کہ سیاحوں کو سری لنکا لانے میں ان کا بڑا زبردست کردار ہے، مگر کرکٹ میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ کرکٹ نہ ٹھیک کر سکے، جیسے پاکستان میں کرکٹ میں سیاست گھس گئی ہے۔ آج کل یہ سیاحت کے وزیر ہیں، مگر یہ شاید اس سے زیادہ آگے نہ جا سکے۔ عمران خان سیاست کا بادشاہ، 22 سال دھکے کھاتا رہا، دنیا میں سب سے زیادہ عزت پانے والا کرکٹر۔ پاکستانی قوم کے لیے 22 سال گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، بارش، ہر طرح ہر وقت ہمہ تن گوش لڑتا رہا۔ اس نے اس قوم کے لیے جتنی قربانی دی ہے، دنیا میں شاید ہی کسی انسان نے اتنی قربانی دی ہو۔ آج عمران خان کی وجہ سے یہ پوری قوم جاگ گئی ہے۔ عمران خان کے سر پر وزیر اعظم کا تاج ہے۔ پہلے الیکشن ہارا، پھر بری طرح پٹ گیا، پھر مشکل سے ایک سیٹ جیتی، پھر اگلے الیکشن کا بائیک آؤٹ ہو گیا، اور پھر اس سے بڑا الیکشن جو جیتا ہوا دھاندلی سے ہار گیا۔ آج 3 صوبوں میں حکومت ہے، مرکز میں حکومت ہے۔ ایسا کرکٹر سیاستدان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔